الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے آسمان و زمین کے تمام اس کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتے ہیں. نمازی کے لیے نور ہے، صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے، صبر کرنے والے شخص کے لیے روشنی ہے. قرآن تمہارے حق میں یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا. ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یا تو خود کو اپنے لیے جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا خود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتوں کو بیان فرمایا ہے اور چند اہم ترین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان میں سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ہے وہ نصف آدھا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا حکم دیا کہ آپ جائیے لوگوں کے مابین اور لوگوں کو خبردار کیجئے، آخرت کا خوف دلائیے، آخرت کا ڈر دلائیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو ان کے سامنے رکھیے اور دین کی حقانیت کو ان کے سامنے پیش کیجئے، اللہ کی عبادت کی جانب لوگوں کو دعوت دیجئے، توحید کی جانب لوگوں کو دعوت دیجئے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اور نجاست سے خود کو دور رکھیں. یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکی صافی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نہایت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، قبا میں ایسے لوگ ہیں جو انتہائی نظافت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نظیف لوگوں سے محبت کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور یاد رکھیں پاکی اور صفائی اختیار کرنا اتنا اہم ترین عمل ہے کہ جو کوئی انسان پاک نہیں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے. خصوصاً جو پاک صاف ہو کر کے عبادت کرنی ہے ان عبادتوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا، جن میں سے ایک سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، بے شک اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر تمہاری نمازوں کو قبول نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو خیانت کے مال سے ادا کیا جاتا ہے. دھوکہ دے کر کے جو مال کمایا جاتا ہے اس مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کر کے دکھایا کہ 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اس طریقے سے 3 مرتبہ اپنے چہروں کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ عمل کر کے دکھایا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اس طریقے سے وضو کرے جس طریقے سے میں نے وضو کیا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اس طور پر کہ دل کے اندر بہت ساری باتیں پیدا نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ طہارت کی طاقت ہے. طہارت کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست رکھی ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا وہ ذکر الہی ہے. ذکر الہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر 2 ذکر کا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ. یقیناً یہ دونوں اذکار اتنے بھاری ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے،
جو خالی جگہ ہے اس پوری خالی جگہ کو اللہ تعالیٰ ان دونوں کلموں کی نیکیوں میں پر کر دے گا. اتنا بڑا ہے اس کا ثواب, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کے ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا, ان دونوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص مردہ ہے ایک شخص زندہ ہے. اللہ اکبر, یعنی جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے, اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, اور جو انسان اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان گویا کہ مردہ ہے, اس کی نیکیاں نہیں لکھی جا رہی ہیں, اس کے نیکیوں کے اعمال بند ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے. چند صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مالدار لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, وہ بہت سارے کام کرتے ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلا دیتا ہوں, اگر تم یہ عمل کرو گے تو ان کی برابری کر لو گے بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ, یہ دونوں 33 مرتبہ کہو اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ عمل کرو تم ان جاہلوں سے آگے بڑھ جاؤ گے جو یہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عمل بڑے آسان ہیں, جو مسلمان اس کو پابندی کے ساتھ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی نصیب عنایت فرما دیتا ہے, اور وہ عمل بڑے ہلکے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ, تم یہ 10 مرتبہ 10 مرتبہ کہو. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ زبان پر تو 150 کلمے کے ثواب ہیں, لیکن حقیقت میں میزان کے اندر 1500 نیکیاں ہیں. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کہ جب تم رات میں بستر میں جاؤ تو اس وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ کہو, الحمدللہ 33 مرتبہ کہو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ زبان پر 100 کلمے ہوں گے لیکن میزان میں 1000. صحابہ کرام نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت کرنا آسان نہیں ہے, کیا اس پر ہم ڈیلی یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو عمل بڑا آسان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ ایسا ہے کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو شیطان اسے مختلف کام یاد دلا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ذکر و اذکار کے بغیر ہی وہاں سے نکل دیتا ہے اور ذکر و اذکار نہیں کر پاتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بس 10 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہنے کا حکم دیا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے بستر میں جاتا ہے تو اس وقت یہ اذکار نہیں پڑھتا ہے, اس لیے کہ آدمی کے دل میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انہی خیالات کو لے کر کے وہ سو جاتا ہے, اور شیطان اس طریقے سے انسان کو غافل کر دیتا ہے جو ہلکے عمل ہیں لیکن اللہ کے یہاں بڑے بھاری ہیں. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ بڑے اچھے ہیں, لہذا ان کی صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہے نماز. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتا ہے. انسان رکنا چاہتا ہے بے حیائی سے, برائی سے, بہت ساری خرابیاں اس سے رکنا چاہتا ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ نماز بڑی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان ونجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ برہان ولم تکن لہ نور. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے یہ اس بات کی اس کے لیے دلیل ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گا, اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا قیامت کے روز. یہ اللہ کے نبی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی, نور, دلیل اور نجات کا ذریعہ. یہ ایک نماز ہے, اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ تینوں چیزیں نصیب نہیں ہوگی. اسی طریقے سے چوتھی بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صدقہ. صدقہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصدقۃ برہان, صدقہ ایمان کی دلیل ہے. جو انسان صدقہ کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. جو انسان صدقہ کرتا ہی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں کرتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کے اندر ایمان صحیح معنوں میں
نہیں ہے، صحیح معنوں میں اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے مال سے صدقہ لیجئے اور انہیں گناہوں سے پاک صاف کیجئے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اگر لوگ صدقات و خیرات دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء، لہذا صدقہ ایسا ہے، صدقہ پانی کا کام کرتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ پانی کو بجھا دیتی، اسی طریقے سے صدقہ گناہوں کو بجھا دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو اللہ رب العزت کی راہ میں صدقات و خیرات کرو، اتقوا النار آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ گرچہ تمہیں کھجور کے ایک خوشے کا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے، یعنی کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے تم صدقہ کرو، لیکن صدقہ ضرور کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں کمی واقع نہیں ہوتی، ما نقص صدقۃ من مال، جو انسان صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں فرماتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا وہ ہے صبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر ضیاء، صبر کیا ہے؟ روشنی ہے، یعنی جو کوئی انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تمام عبادتوں کے اندر روشنی پیدا کر دیتی ہے، نماز کے اندر، روزے کے اندر، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کے اندر۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے صبر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ صبر یہ ایک تو ہوتا ہے اطاعت پر، استقامت پر، یعنی اللہ رب العزت کی ہر حال میں فرمانبرداری کروں گا، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہ سے بچنے پر بھی صبر ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے مصیبت پر صبر ہوتی ہے۔ یہ تین قسم کے صبر جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نیکیوں کا مستحق ہے، وہ انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عنایت فرمائے، اس کو روشنی عنایت فرمائے قیامت کے دن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی انہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے چھٹی اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا وہ قرآن کے بارے میں، والقرآن حجۃ لک وعلیک، کہ قرآن تمہارے حق میں یا تو کل قیامت کے دن گواہی دے گی یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ کر لے لیں کہ ہم قرآن مجید کو کتنا اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی کتنی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آپ جتنا زیادہ قرآن مجید سے تعلق رکھیں گے، جتنا زیادہ قرآن مجید سے لگاؤ رکھیں گے، یہ قرآن مجید آپ کے لیے اتنا زیادہ قیامت کے دن آپ کے حق میں کام آئے گا، اور جتنا زیادہ آپ دوری بنا کر رکھیں گے اتنا ہی یہ قرآن مجید آپ کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول ارشاد فرمائیں گے اے اللہ رب العزت یہ میرے امتی کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کا کام کرے گا۔ آپ کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھنے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ بڑھاپا آ گیا ہے پھر بھی آپ کو وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کی توفیق دے سکتا ہے، بس دل کے اندر جذبہ رہنا چاہیے، شوق اور تڑپ رہنا چاہیے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ کہیں گے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، لہذا میرے لیے بہت زیادہ پریشانی، کافی زیادہ میں کوشش کر کے دیکھا ہوں، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو سن سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو سن سکتے ہیں۔ بے شمار آئیڈیوز وغیرہ ہیں، بے شمار آئیڈیوز ہیں وتھ قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہیں، اردو ٹرانسلیٹ کے ساتھ موجود ہے، کنڑا ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے، آپ آئیڈیو بھی سن سکتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے۔ لہذا قرآن مجید یقیناً انسان اس سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قیامت کے روز یہ قرآن اس کے حق میں کام آئے گا، اور جتنا زیادہ دوری اختیار کرے گا اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن اس انسان کے حق میں یہ قرآن بری بات کہے گا، اس انسان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن مجید کہے گا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ جو انسان ان 6 کے 6 چیزوں کو اپنا لیتا ہے یقیناً وہ انسان اپنے اندر بہت ساری بھلائیوں کو اپنا لیتا ہے، بہت ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں ارشاد فرمائی
ان 6 کے 6 باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو ہمارے لیے آسان بنا اور برائیوں کو ہمارے لیے مشکل بنا۔